دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کا دن ہے، اور جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ کو یا قہارو اور یا جبارو کا یہ خاص عمل پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے کونے کونے سے بیماریوں کو زائل فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے اور دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا قہارو یا جبارو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں آج میں آپ کو یا قہارو یا جبارو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھڑنا۔ آج وہ عمل آپ کو دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ آپ کو ایسا عمل دو، آؤ جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں اور علاج کروا کر تھک چکے ہیں تو یہ عمل آپ کے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، نسلیں برباد کر دی ہیں، آج ایک ایسا وظیفہ دے کر جاؤں گا۔ یا قہارو یا جبارو کا ماہ شعبان کی 26 تاریخ کو جو بندہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکال کر ختم کر دے گا۔ رزق کی فراوانی ہوگی، نظر بد کی کاٹ ہوگی، اور دشمنوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ ایسا تیز ترین وظیفہ ہے، یہ ایسا پائیدار اور مستند وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگوں نے یہ ماہ شعبان کے آخری منگل کے دن عمل کر لیا، اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، منگل بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری منگل ہے، اور یہ آخری منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس کے بعد یہ موقع ہمیں 1 سال بعد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کے 2 یا 3 منٹ نکال کر اپنی زندگی کو چمکا لیں، اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لیں۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پریشان ہو جائیں گے۔ گھر کی نحوست کی وجہ سے، یقین کریں تنگ دستی کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے اور آپ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میری گزارش ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے۔ انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی تو ہے۔ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، توجہ نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں، پھر لوگوں کے بتانے بھی سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو جعلی پیری فقیری چل رہی ہے، اس نے تو نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہے۔ آج کل تو عورتوں کی عزت لوٹنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات بچی ہی نہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک ہمیں ایسے جعلی عاملین سے بچائے، ان کے شر سے بچائے۔ اللہ والوں، اگر یہ پیری فقیری ختم ہو جائے، مقصد جو جعلی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں خود کہیں بیت ہوں، کیونکہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد شیطان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا بیت ہو، لیکن دیکھ کر کہ وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، کیا وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، کیا وہ اللہ پاک سے آپ کو ڈراتا ہے، یا پھر اپنی ہی چکروں میں لگایا ہوا ہے، یا نذرانوں میں ہی لگایا ہوا ہے۔ اگر اس طریقے کا کوئی معاملات ہے تو آپ لوگ کوسوں دور چلے جائیں، ڈھونڈے، یقین کریں اللہ پاک کے کامل ولی مل جائیں گے۔ لیکن جو اللہ پاک کے کامل ولی ہوں گے وہ کبھی بھی اللہ پاک کی راہ میں کوئی فکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اجرت مانگیں گے۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو اس عمل کو پڑھتے ہی پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اپنی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ والوں اس عمل کے ذریعے اپنی قسمت کو تبدیل کروا لیں۔ میرا رب جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جب ہر شے میرے رب کی طرف سے ہی ہے، تو کیوں نہ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے اللہ پاک کو، اللہ پاک کے اسم اعظموں سے پکارا جائے۔ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو بندہ بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرب نصیب فرماتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم سب اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔
اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج چند وقت نکال کے، چند منٹ کا وقت نکال کے یہ لازمی آپ لوگوں نے عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم سے نوازے گا۔ اب اللہ والوں آج کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ شامل ہوئیے گا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے لازمی آسانیاں فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اپنی شفاعت کا حقدار بنا دے، حوض کوثر سے جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ تجھے اس مبارک اور بابرکت مہینے شعبان کا واسطہ، تجھے میرے مولا آنے والے رمضان المبارک کا واسطہ ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو ابھی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری جو بہنیں، جو بھائی بیٹھے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو میرے مولا گناہوں کے دلدل میں جکڑے ہوئے ہیں، نشوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، یا پھر حرام کا رزق لگ گیا ہے، یا پھر سود خوری کے چکر میں لگ گئے، میرے مولا ہم سب تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں اچھے اعمال نہیں کرنے دیتے۔ میرے مولا وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب فرما برداری اور اپنے والدین کا ادب کرنے کی اور خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا ادب اور ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کے لیے پریشان حال ہیں، جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، کوئی جن کو کمپنی جاب دینے کو تیار نہیں، میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما۔ رازق تو ہے، رزق تیری طرف سے آتا ہے، تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے مولا تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی غذا دینے پر قادر مطلق ہے۔ تو میرے مولا آج تیرے آگے رزق کا سوال کرتے ہیں، ہمیں رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرما، ایسا پاک اور بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم نہ تو نمازوں کو چھوڑیں، ہم نہ اپنے والدین کے گستاخ بنے اور نہ ہی اپنی بیوی کے حق کو پامال کرنے والے بنے، ہمیں اپنی بہنوں پر گندی نظریں ڈالنے سے بچا لے۔ میرے مولا ہم سب کو نشوں سے بچا لے، بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے جو مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا ان سب مسلمانوں کی خیر فرما، ان سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں
अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक को हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने किराए के मकान पर धक्के खा रहा है, कोई बसों में ट्रैफिक से जूझ रहा है, यानी सवारी का इंतजाम नहीं है। जो आपकी हाजत है, जो मकसद है, पसंद की शादी करना चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला कोठियाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहते हैं, आज मांगिए। अल्लाह पाक को अपनी तमाम हाजतों के बारे में बताएं, मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमाएगा। अब आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे जो अमल करना है वो या अल्लाह या मोहम्मद का है। दोस्तों, या अल्लाह या मोहम्मद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है और अल्लाह पाक के प्यारे हबीब का बहुत ही खास नाम है। आज आपने रब के प्यारे महबूब और रब करीम के नाम को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए ही करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को नाम को मिलाकर पढ़ा जाता है, दोस्तों महीना ख़त्म होने वाला है, शबान का महीना बिल्कुल एंड पर है, चंद 2 दिन 3 दिन बाकी बचे हैं और जो आने वाला महीना है वो रमज़ानुल मुबारक का है, यानी हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करनी है। तो लिहाजा आज आपने अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के सिफाती नाम जो है या अल्लाह और या मोहम्मद से पुकारना है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक की एक थोड़ी सी भी नजर करम हो जाए, अल्लाह पाक की रहमत की थोड़ी सी भी नजर हम पर हो जाए तो हमारी पूरी जिंदगी के लिए, हमारी बल्कि पूरी नस्लों के लिए वो नजर करम काफी है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये ऐसा पायदार जिक्र है, ये ऐसा खास जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ता है, क्योंकि ये जिक्र सबसे अफजल है, ये इतना पायदार और इतना ताकतवर तरीन जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं, आसमान से रहमत बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे हैं कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजिज़े फरमाती है, बुजुर्गान दीन के कलाम सुना करते थे। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब के गैबी मदद को, मोजिज़ात को देखना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आपने या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा।
اللہ والوں یہ اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہو چکا ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ جب یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ سب سے طاقتور ترین ذکر ہے، اور استغفار کی بھی یہ تسبیح ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے پورا پڑھ لیں یا الا باللہ تک پڑھ لیں، کیونکہ جو اس کو پڑھنے کا مقصد ہے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لینا، اللہ پاک کی توجہ حاصل کرنا، کیونکہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش کے خزانوں میں سے اس کو 99 خزانوں سے نوازتے ہیں، جن میں سب سے ادنا اگر میں آپ کو انعام بتاؤں، سب سے چھوٹا انعام بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو کبھی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، اللہ پاک آپ کی تمام ٹینشنوں کو ختم فرما دے گا، یہ اللہ پاک کی شان ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی مدد حاصل کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کو پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں اور برکتوں سے آراستہ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 100 بار پڑھا جائے گا، یعنی نہ 101 ہو اور نہ 99 ہو، 100 بار کا مطلب 100 بار ہی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ تو ہم نے غفلت میں گزار ہی دیا، رجب کے پورے مہینے کو غفلت میں گزار دیا، تو اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزاریے گا۔ اب آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، یہ بھی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، میرے رب کی بہت خاص صفت ہے، اور جو بندہ بھی اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام سے پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اسے پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، جس کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ نوازنے والی ذات۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اے اللہ کے پیارے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب یا وہابو کے ذریعہ آپ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کو بدل دیتا ہے، خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، ہر معاملات میں آسانی ہوتی ہے۔ اور یا رزاقو تو بہت ہی زیادہ پائیدار ہے، کیونکہ یا رزاقو کے معنی ہے اے روزی دینے والے۔ روزی عزت کو بھی کہتے ہیں، روزی صرف پیسوں کا نام نہیں، اولاد کو بھی روزی کہا جاتا ہے۔ گھر کو جو آپ کو آپ کے سر کو چھپانے کے لیے جو گھر میں رہتے ہیں وہ بھی روزی میں آتا ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی روزی میں آتا ہے، جو آپ کی بیوی ہے زوجہ ہے وہ بھی روزی کے اندر ہی آتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، یعنی اس کو روزی نہیں مل رہی، تو وہ یا رزاقو پڑھے تو اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ نے یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا وہابو یا رزاقو کو
آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار یعنی 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا آخری عمل ہے، سب سے پائیدار وظیفہ ہے، وہ ہے یا قہارو اور یا جبارو۔ یہ دونوں نام اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو پہلے سمجھ لیں یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ آپ کا دشمن آپ پر جو نظر بد ڈالے گا اس کی چیخیں نکل جائیں گی، یہ ایسا وظیفہ ہے، پانی کے گلاس پہ لازمی پڑھیے گا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھیں، دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں زائل ہو جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے اور شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ تو اللہ والو رب کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کر لیں، اور اگر اب اللہ پاک کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کب راضی کریں گے؟ اللہ پاک بس میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی جائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 11 بار 5 بار 7 بار 3 بار تو لازمی پڑھیے گا، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں یہاں پر بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی میں مانگتے ہیں۔ جلد بازی کس بات کی؟ اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے، آپ آرام سے اللہ پاک سے مانگو نا، اللہ پاک دے گا۔ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بس جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک آج ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔